السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر Q&A کے پروگرام، اور آج کی اس نشست میں سورہ کہف کی تفصیل کے ساتھ مکمل طور پر آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ بریک سے پہلے جہاں تک ہم پہنچے تھے وہ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے، جس میں دو واقعات ہو چکے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ آپ نے ایک معصوم جان کو ناحق قتل کر دیا، خضر علیہ السلام نے کہا قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، ایک چانس اور دے دیں، اگر میں اس کے بعد کوئی سوال کروں تو آپ اپنے ساتھ مجھے نہ رکھیں۔ تیسرا واقعہ کیا پیش آیا کہ جب بستی میں گئے ہیں کوئی ان کو کھانا کھلانے پر تیار نہیں، حالانکہ انہوں نے کہا مسافر ہیں، باہر سے آئے ہیں، کچھ کھانے کا نظم کر۔ رات میں یہ لوگ بستی کے کنارے ایک کھنڈر پر ٹھہرے ہیں، ایک دیوار ہے جو گرنے کے قریب ہے۔ خضر علیہ السلام مٹی سے پانی میں ڈال کر کچھ گارا ملا کر اس دیوار کو درست کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے اب صبر نہ ہوا کہ اس بستی والوں نے نہ ہمیں کھانے کھلایا، کھانا مانگنے کے باوجود نہیں دیا، اور آپ ان کی شکستہ دیوار کو درست کر کے دے رہے ہیں، وہ بھی بغیر اجرت کے۔ اب خضر علیہ السلام نے کہہ دیا ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ اب ہمارا اور تمہارا جدائیگی کا وقت آ گیا۔ میں آپ کو تمام واقعات کی تفسیر بتلا دیتا ہوں کیا ہوا، لیکن اس کے بعد ہم ساتھ نہیں رہ سکیں گے۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، وہ جو کشتی میں واقعہ پیش آیا وہ کشتی اصل میں مسکینوں کی کشتی تھی۔ گھر میں اس کے 10 بھائی ہیں، ان میں سے اکثر ڈسیبل ہیں، محتاج ہیں، معذور ہیں۔ یہ جو کشتی چلانے والا ہے یہ ایک ہے جو کما کر اپنے گھر کا گزران چلاتا ہے، اور ہم جس جگہ جا رہے تھے وہاں ایک ظالم بادشاہ ہے، وہ ایسا کرتا ہے کہ جب کوئی اچھی کشتی نظر آتی ہے تو اس پر قبضہ کر لیتا ہے۔ تو میں نے اس کو ڈیمیج کر دیا، خراب کر دیا، توڑ دیا، تاکہ جب یہ کشتی نظر آئے تو اوہ چلو یہ تو ٹوٹی ہوئی ہے۔ ان کا روزگار اور گزران کے لیے کشتی باقی رہے، اس لیے ذریعہ معاش باقی رہے۔ دوسرا واقعہ جو لڑکے کا پیش آیا، وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ یہ لڑکا، اس کے ماں باپ نیک تھے، یہ لڑکا اگر بڑا ہوتا تو ماں باپ کے لیے آزمائش کا سبب بنتا، حتیٰ کہ ماں باپ کافر ہو جاتے۔ ماں باپ کے ایمان کو بچانے کے لیے اللہ نے اس کو ختم کر دیا، اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی ایسی اولاد دیں گے جو ان کے لیے بہتر ہوگی، اقرب رحمہ۔ روایتوں میں آتا ہے اس کے بعد ان کو ایک لڑکی پیدا ہوئی، اور اس لڑکی کے نسل میں نبی پیدا ہوئے۔ تیسرا واقعہ جو دیوار بنانے کا واقعہ، فرماتے ہیں اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی وہ خزانہ ظاہر ہو جاتا، لوگ لے کر چلے جاتے۔ میں نے دیوار بنا دی، حق تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم تھا تاکہ یہ دیوار باقی رہے جب تک وہ بچے بڑے نہیں ہو جاتے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ معلوم ہوتا ہے ماں باپ کی نیکی کا اثر اولاد پر بھی پڑتا ہے۔ ان 2 بچوں کے مال کی حفاظت کی جا رہی، کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ نیک ہیں، اور ماں باپ کی برائی کا اثر بھی اولاد کے اوپر پڑتا ہے۔ اس وجہ سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد سکون سے رہے، ہمیں خود بھی نیک بننا ہوگا تاکہ اللہ تعالی ہماری اولاد کو سکون عطا فرمائے۔ چوتھا واقعہ اللہ نے ذو القرنین کا ذکر کیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ذو القرنین کے بارے میں۔ ایک سوال تھا اصحاب کہف کے بارے میں، دوسرا سوال یہاں پر جواب آ رہا ہے یسألونک عن ذی القرنین۔ سورہ بنی اسرائیل میں ایک سوال کا جواب دے دیا گیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں،
قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، روح میرے رب کا حکم ہے اور تم کو نہیں دیا گیا مگر تھوڑا سا علم، روح کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تم۔ اللہ کا حکم ہے، جب انسان مر رہا ہے، اس کی باڈی ہے صحیح سالم ہے، کچھ نہیں، صرف اس کی روح نکل گئی، نہ اس کا ایک بال ٹوٹا ہے نہ ناخن کم ہوا ہے، لیکن وہ ختم ہو گیا۔ تو اس کی زندگی کے اندر کیا تھا جس سے وہ دوڑ رہا تھا، بھاگ رہا تھا، اس کی سانسیں چل رہی تھی، یہ رب کا حکم تھا، جب اللہ نے واپس لے لیا ختم۔ اور زیادہ تفصیل نہیں بتائی گئی۔ یہ وہ سوال ہے جس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا بہت مختصر بتایا جائے گا، یسألونک عن الروح، ایک آیت کے اندر سوال بھی اور جواب بھی۔ تیسرا سوال جو تھا اس کو اللہ تعالیٰ تھوڑی تفصیل سے ذکر فرماتے ہیں، سب سے زیادہ تفصیل اصحاب کہف کی تھی۔ ذوالقرنین کون ہیں اور ان کو ذوالقرنین کیوں کہا جاتا ہے؟ قرن کے معنی ہوتے ہیں سینگ۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں ان کے سر کے دونوں حصے پر کوئی ایسی ابھرا ہوا حصہ تھا جس کو سینگ کی ہم مشابہ قرار دے سکتے ہیں، اس لیے ذوالقرنین نام ہو گیا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں ان کا جو تاج تھا اس پر اس طرح کے دو سینگ تھے، جس کی وجہ سے ان کو ذوالقرنین کہا جاتا تھا۔ یہ کون ہے ذوالقرنین؟ تاریخ میں یہ بھی عجیب بات ہے کہ ذوالقرنین کے نام سے کئی بادشاہ مشہور ہیں، اور پھر ہر ایک کے ساتھ سکندر بھی لگا ہوا ہے، سکندر ذوالقرنین۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سکندر ذوالقرنین جس کو سکندر رومی کہا جاتا ہے یا سکندر مقدونی کہا جاتا ہے، جس کا وزیر دارا تھا، اور یہ سب غلط ہے، کیونکہ یہ جو تھا سکندر مقدونی، سکندر رومی، یہ مشرک تھا، اور قرآن کی تعبیر سے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ نبی تو نہیں لیکن نیک مومن بادشاہ تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف الہام کیا اور اس نے یاجوج ماجوج کے لیے روکنے کے لیے دیوار بنا دی تھی۔ تو یہ بات تو طے شدہ ہے کہ مشرک بادشاہ نہیں ہے، یہ کوئی مومن بادشاہ ہے۔ 3 سفر کا ذکر کیا، حتی اذا بلغ مغرب الشمس، ایک سائٹ اس نے ویسٹ کا سفر کیا ہے، دوسری سائٹ اس نے ایسٹ کا سفر کیا ہے، اور تیسری سائٹ کے بارے میں قرآن خاموش ہے کہ کس سمت میں سفر کیا۔ لیکن فرمایا جب وہاں پہنچا ہے، حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، ایسے لوگوں کو پایا جن کی بات سمجھ نہیں پا رہے تھے، وہ بات سمجھ نہیں سکتے تھے اور یہ ان کی بات نہیں سمجھ سکتا تھا، یعنی ان کی لینگویج بالکل ڈیفرنٹ تھی۔ اشارے کنائے میں جو بھی انہوں نے اپنا مافی ضمیر کو ادا کیا ہوگا یا انٹرپریٹر کے ذریعے، قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، یہ یاجوج ماجوج آتے ہیں ہمارے یہاں فساد مچاتے ہیں، اور یہ آتے ہیں اسی راستے سے، 2 پہاڑوں کے درمیان ایک درہ تھا، وہاں سے آتے تھے، اگر آپ ہمارے لیے کوئی ایسی دیوار بنا دیں تاکہ یہ آ نہ سکیں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، وہ تو اس بات پر خرچہ دینے کے لیے تیار تھے، لیکن بادشاہ نے کہا اللہ کا دیا ہوا میرے پاس ہے، تم ایسا کرو، مین پاور کا استعمال ہوگا، مجھے ضرورت پڑے گی، کام کرنے والے مجھے دے دو۔ بڑی بڑی لوہے کی سیسے پلائی ہوئی دیوار بنا دی گئی، سد بنا دیا گیا، بلکہ ردم بنا دیا گیا۔ آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعلہ نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا، آگ جلا کر بڑی دھونکنی دی گئی، آگ کو گرم کیا گیا اور اس پر جو لوہا گرم ہوا اس سے ایک ردم بنا دی گئی۔ دیکھیے انہوں نے درخواست کی تھی صد کی، صد کے معنی ہوتے ہیں دیوار، جب دیوار بنائی جاتی ہے تو اس میں کوئی گیٹ ہوتا ہے، کچھ ونڈو ہوتی ہے، لیکن جواب میں جو انہوں نے بنا دی وہ ردم بنا دی۔ ردم کے معنی ہے صرف پلین دیوار بنا دی جائے جس میں کوئی گیٹ بھی نہ ہو، کوئی ونڈو بھی نہ ہو، کوئی راستہ بھی نہ ہو۔ اس نے دیوار بنا دی، اس کے بعد سے وہاں سے ان کا آنا بند ہو گیا۔ آگے اللہ فرماتے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، ذوالقرنین نے کہا ھذا رحمت من ربی، یہ دیوار کا بنا دینا میرے رب کی رحمت ہے،
دیکھیے ایمان کا اثر. اور جب وعدہ آئے گا میرے رب کا تو یہ بھی ختم ہو جائے گی. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّ حَقًّا، میرے رب کا وعدہ حق ہے، آنے والا ہے. یاجوج ماجوج کون ہیں؟ یہ دیوار کہاں پر ہے؟ کیا وہ دیوار باقی ہے یا ٹوٹ گئی؟ بہت سی باتیں، بہت سے سوالات اس سلسلے میں موجود ہیں. قرآن مجید میں یاجوج ماجوج کا تفصیل سے ذکر نہیں آیا. ایک یہ جگہ ہے جہاں یاجوج ماجوج کا تذکرہ ہے، اور ایک سورہ انبیاء کے اندر اللہ فرماتے ہیں حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، جس وقت کہ وہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے، وہ ہر اونچائی سے نیچائی کی طرف آتے ہوں گے. حدیث میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا. ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حکم دیں گے باس النار کو اٹھاؤ. پوچھا جائے گا ما باس النار، باس النار کیا ہے؟ فرمایا جہنم کو بھر دو 999 یاجوج ماجوج میں سے اور ایک تمہارے میں سے، یعنی انسانوں میں سے کہا جا رہا ہے یا حاضرین میں سے ایک تم میں سے ہوگا، باقی 999 یاجوج ماجوج میں سے. وہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. قیامت کی علامتوں کا جہاں تذکرہ ہے وہاں یاجوج ماجوج کا تذکرہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بارگی مسلمانوں پر حملہ کر دیں گے، اور اتنی بڑی تعداد ہوگی ان کی کہ جہاں سے گزریں گے وہ چیز کھاتے پیتے گزر جائیں گے. نہر سے گزریں گے پانی ختم ہو جائے گا اس کا. اور پھر اختتام یہ ہوگا کہ حق تعالی شانہ عیسیٰ علیہ السلام کو اور حکم دیں گے کہ اپنے ماننے والوں کو یعنی ایمان والوں کو لے کر پہاڑ پر چلے جائیں، یہ فساد مچائیں گے علاقے میں، اور اس کے بعد حق تعالی شانہ ان کے بغل میں ایک گلٹی ڈال دیں گے جس بیماری سب ختم ہو جائیں گے. اتنی تعداد ہوگی کہ ان کی لاشوں کی وجہ سے رہنا مشکل ہو جائے گا سرزمین میں. اللہ کی طرف سے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ کی طرف سے بڑے بڑے پرندے آئیں گے، ان کو اٹھا کر سمندر میں ڈال دیں گے. اس کے بعد بارش ہوگی اور اس کے بعد علاقہ صاف ستھرا ہو جائے گا، شفاف ہو جائے گا. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کوئی الگ قوم ہے، بلکہ بعض کہتے ہیں وہ چھوٹی سائز ہے، بڑے بڑے کان ہوتے ہیں. یہ سب غلط ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور اس میں فرمایا نوح علیہ السلام کی اولاد ہی باقی رہنے والی، یعنی انسانیت جو بھی قیامت تک آنے والے ہیں وہ سب کے سب نوح علیہ السلام کے اولاد میں سے. تو نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام، یافس. سام سے سیمیٹک نسل ہے، حام سے ہیمیٹک نسل ہے. یافس کی یہ اولاد ہوگی یاجوج ماجوج، عام انسانوں کی طرح، جس طرح ہم لوگ ہیں ویسے وہ لوگ ہوں گے. پھر یہ کہ کیا وہ دیوار کے پیچھے اب تک ہیں، تو دیوار کہاں پر ہیں، وہ لوگ کہاں پر ہیں. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ دیوار باقی ہو، وہ دیوار ٹوٹ چکی ہوگی اور ہم لوگ اب یاجوج ماجوج کے درمیان رہ رہے ہوں گے، وہ ہمارے درمیان عام انسانوں کی طرح رہتے ہوں گے. یہ ہوگا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ وہ بیک وقت مسلمانوں پر حملہ کریں گے. بس یہ بڑی نشانی ہے. اس لیے اب وہ ضروری نہیں کہ وہ دیوار کہاں پر ہیں یا باقی ہے یا نہیں. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، رات میں آنکھ کھلی آپ کی اور فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب. عربوں کے لیے ہلاکت ہو اس شر سے جو قریب آ گیا. پھر آپ نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا ایک ہول پڑ گیا ہے، یعنی اس کی دیوار کمزور ہو گئی ہے، وہ کسی وقت بھی آ سکتے ہیں. تو یاجوج ماجوج کا آنا یہ قیامت کی نشانی ہے. یاجوج ماجوج کا ایک ساتھ حملہ کرنا یہ قیامت کی نشانی ہے. لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہم اس بات میں پڑھیں کہ وہ یاجوج ماجوج کون لوگ ہیں، کہاں پر ہیں، کون سے علاقے میں رہتے ہیں. اس کی ہمیں تفصیل سے ضرورت نہیں. یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہوگا امت پر کہ ایک ساتھ وہ حملہ کریں گے. من کل حدب ینسلون کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ساتھ جس طرح پانی کا ریلا ہوتا ہے نیچے کی طرف دوڑتا ہے، اس طریقے سے آئیں گے حملہ کرنے کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یاجوج ماجوج کے تذکرے میں ساتھ ہی ساتھ چلتا ہے دجال کا تذکرہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دجال 40 دن دنیا میں رہے گا،
جس میں سے اس کا پہلا ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی 37 ڈیز جو ہوں گے وہ نارمل دنوں کی طرح ہوں، اور یہ پوری دنیا کا چکر لگائے گا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیارات دیے ہوں گے جس سے ایمان والوں کی آزمائش ہوگی۔ حق تعالیٰ شانو ایسے حالات میں ہماری حفاظت فرمائے، بڑے سخت حالات ہیں وہ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، ہم نے ان کو چھوڑے رکھا ہے، بعض کے ساتھ جس طرح سمندر کی موجیں ہوتی ہیں ملے ہوئے ہیں، ظاہر میں اختلاف نظر آتا ہے اور اصل میں ملے ہوئے ہیں۔ آج دیکھیں دنیا کے اندر بہت سی طاقتیں، بہت سے ممالک ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ظاہر میں ایسا نظر آتا ہے کہ اختلاف ہے، لیکن حقیقت میں وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ وہ یاجوج ماجوج کی صفات ذکر کی جا رہی ہے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، قیامت کے دن جب پیش کیے جائیں گے جہنم کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اس کے بعد آخر کا جو رکوع ہے سورہ کہف کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر آخرت کو یاد دلائی اور فرمایا کہ جو لوگ دنیا کے اندر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھے اعمال کر رہے ہیں، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، ہم آپ کو بتلائیں سب سے زیادہ عمل کے اعتبار سے گھاٹے اور خسارے میں کون ہیں؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جن کی کوششیں دنیا میں بیکار ہو گئی، اور آخرت میں وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑا نیک کام کر رہے ہیں، بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رب کی آیات کا انکار کیا، رب سے ملاقات کا انکار کیا۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن ہم ان کے لیے میزان عمل بھی قائم نہیں کریں گے۔ یعنی نیکیاں اس وقت تولی جائے گی جب ایمان ساتھ ہو، اگر ایمان ساتھ میں نہیں ہے تو پھر نیکیاں ختم، کوئی اس کے لیے کارآمد نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا رب کی صفات، قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر سمندر روشنائی بن جائے اور جتنے درخت ہیں یہ سب قلم بنا دیے جائیں، رب کی صفات ختم نہیں ہوگی۔ مختصر انداز میں پھر ایک مرتبہ پھر بتا دوں کہ سورہ کہف کو دجال کے فتنے سے حفاظت کے لیے کیوں مقرر کیا گیا؟ 4 چیزیں ذکر کی گئی۔ پہلا جو ہے یہ ایمان آزمایا گیا اصحاب کہف کا، دوسرا مال کے ذریعے آزمائش ہوئی ہے باغ والوں کی، تیسرا علم کی آزمائش ہوئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں، چوتھا حضرت ذوالقرنین کے واقعے میں اس کی آزمائش ہوئی ہے کہ اتھارٹی اور پاور جس کو حاصل ہے وہ کیا کر رہے ہیں۔ یعنی دجال کی جو فتنہ ہے اس فتنے سے حفاظت کے لیے خاص اس صورت کو کیوں منتخب کیا گیا؟ یہ فضیلت کہ اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے۔ سورہ یاسین کی بھی ہو سکتی تھی، سورہ اخلاص کی بھی ہو سکتی تھی، لیکن سورہ کہف کی فضیلت کیوں خاص؟ پڑھنے والے اس میں غور کریں تو اس کے مضامین میں وہ چیز پائی جاتی ہے کہ جو دجال کے فتنے کے اندر یہ چیز آئے گی۔ دجال کا جب فتنہ ہوگا تو سب سے بڑی آزمائش ایمان کی ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ دجال ایک بستی میں آئے گا، وہاں کے لوگ شکایت کریں گے ہمارے یہاں بارش نہیں ہو رہی ہے، دجال کا حکم آئے گا اور بارش نازل ہوگی۔ دجال کے سامنے ایک شخص آئے گا، میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے یا میرے بیٹے کا انتقال، دجال جائے گا اس کو کھڑا کر دے گا، زندہ کر دے گا۔ یہ ایمان کی آزمائش ہے۔ اچھے اچھے لوگوں کے ایمان بدل جائیں گے، پھر جائیں گے ایمان سے وہ۔ اس لیے فرمایا کہ دیکھنا اصحاب کہف کی ایمان کی آزمائش ہوئی ہے، تمہاری ایمان کی بھی آزمائش ہوگی آخری دور میں، کہیں اپنے ایمان سے متزلزل نہ ہو جانا، ہٹنا مت۔ دوسرے واقعے میں اصحاب باغ والوں کا واقعہ، مال دے کر اللہ نے آزمایا ہے۔ دجال کے دور میں مال دے کر بھی آزمایا جائے گا، یعنی جو لوگ اس کا کہنا مانیں گے ان کو مال کی فراوانی ہوگی، عیش و عشرت میں رہیں گے،
اور جو ان کا کہنا نہیں مانیں گے ان سے مال کھینچ لیا جائے گا، ان پر سینکشن اور پابندیاں لگائی جائے گی۔ یہ دجال کے دور کا دوسرا فتنہ ہے۔ اور تیسرا فتنہ علم کا فتنہ ہے، نالج کا فتنہ ہے۔ آپ دیکھیں آج اس وقت دنیا کے اندر علم بہت سستا، بہت عام، بہت ہو چکا، عمل کی کمی ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کو علم نہ ہو، قرآن کا ہو، حدیث کا ہو، نماز کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، روزوں، لیکن عمل کیا ہے؟ تو فرمایا آخر دور میں، دجال کے اس دور میں علم کی بھی آزمائش ہوگی، کون کتنے علم پر عمل کر رہا ہے۔ اور چوتھا فتنہ حکومت اور اختیارات کا فتنہ ہے۔ دجال کے دور میں اس کی بھی آزمائش ہوگی۔ جو لوگ کسی تنظیم سے وابستہ ہیں، کسی جگہ کے عہدیدار ہیں، کوئی منصب ہے، کوئی حکومت ہے ان کے پاس، دجال کے دور میں اس کی بھی بڑی آزمائش ہے۔ تو ان چار وجہوں سے آزمایا جائے گا۔ کامیاب وہ لوگ ہوں گے جو اپنے ایمان پر قائم رہیں، مضبوطی سے جمے رہیں، وہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ تو دجال کا یہ فتنہ قیامت سے قریب ہونے والے بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے۔ کچھ لوگوں نے جو آزاد خیال بھی ہیں، انہوں نے کہہ دیا دجال کوئی شخص نہیں بلکہ دجالیت ایک دور رہے گا پورا، یعنی زمانہ ہے پورا دجال کا، کوئی ایک آدمی نہیں ہوگا۔ یہ غلط ہے۔ حدیثوں سے جو پتہ چلتا ہے اس میں یہ ہے کہ دجال ایک انڈیویجول، ایک فرد ہے۔ اگرچہ دجالیت کا دور بھی چلے گا لیکن ایک فرد جو ایک انسان کی حیثیت سے آئے گا وہ بھی رہے گا، وہ آئے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علامت بتلائی ہے، فرمایا کہ وہ کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ بالکل سپاٹ ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا وہاں پر، اور ایک آنکھ سے نظر آتا ہوگا اس کو۔ اور یہ بھی فرمایا کہ مومن اس کو دیکھتے ہی پہچان لے گا، اس کی پیشانی پر کاف فا را کفرہ لکھا ہوگا۔ تو دجال کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تفصیل سے علامتیں بتائی ہیں، اس لیے یہ بات یقینی ہے کہ دجال ایک فرد ہے۔ اگرچہ دجالیت کا ایک دور بھی چلے گا، جو اس کی صفات ہیں، جو اس کے کام ہیں، اس کو بہت سے لوگ سر انجام دیں گے، جیسے جاسوسی کا فتنہ، یہ دجال کا ایک دجالیت ہے۔ آپ دیکھیں اس وقت ہر آدمی کسی نہ کسی طریقے سے اس کو خبر حاصل کی جا رہی ہے، کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کہاں خرچ کر رہا ہے، ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ یہ دجال کا فتنہ ہے۔ اس کے بعد جو قیامت کے قریب کی علامتیں ہیں وہ بہت سی پائی جا رہی ہیں۔ دجال کے فتنوں میں سے بہت سی علامتیں ہم اپنے زمانے میں دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن یاد رہے کہ دجال کا فتنہ ایک الگ سے، یعنی دجال کا نکلنا ایک الگ سے پایا جائے گا۔ اور اس کو کون قتل کرے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے۔ لد نامی ایک جگہ ہے جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، اور اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گا دجال کا فتنہ۔ تو یاجوج ماجوج کا ایک بڑا فتنہ اور دجال کا ایک بڑا فتنہ یہ سورہ کہف کے اندر بھی ذکر کیا گیا ہے۔ یاجوج ماجوج کے فتنے کے بارے میں تفصیل سے نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پائی جاتی ہے۔ تو سورہ کہف کے جو مضامین ہیں اس میں سب سے اہم مضمون ایمان کی حفاظت کا ہے۔ حق تعالی شانہ ہمیں سورہ کہف ہر جمعے کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے مضامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔